الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک اور خالق ہے، درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، پچھلا خطبہ جمعۃ المبارک نکاح کے موضوع پر، نکاح کہتے کسے ہیں، نکاح کی کیا شرائط ہیں اور نکاح کے کتنے فوائد ہیں، جو بہت چیدہ خال خال بیان ہوئے تھے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ان کو بھی جو بیان ہوئے تھے مد نظر رکھیں تو کوئی انسان نکاح سے اپنے رخ کو نہیں موڑ سکتا۔ بہرکیف نکاح کی برکات بیان ہوئی، اس میں سے چاند ایک رہ گئی تھیں جو آج بیان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد کون سا ایسا نکاح ہے جو برکات سے خالی ہوتا ہے۔ تو آئیے سنیے، سب سے پہلے کون سا نکاح ہے جو برکتوں سے لبریز ہوتا ہے، جن میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا متاع، آسمان سے لے کر زمین تک ساری کی ساری دنیا یہ سامان ہے۔ وخیر متاعها، اور بہترین سامان کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، صالح بیوی ہے، پاکیزہ بیوی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہے۔ کون سی اس عورت کا کیسے انتخاب کریں گے کہ المرأۃ الصالحہ یہ بیوی ہے؟ اس کا انتخاب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں عورت میں دیکھی جاتی ہیں، ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ مد نظر رکھ کر کے اگر نکاح کر لیتے ہیں تو یہ عورت مرأۃ الصالحہ ہے۔ مال کو دیکھ کر کے، حسن کو دیکھ کر کے، اور اسی طرح حسب و نسب کو دیکھ کر کے، دین کو دیکھ کر کے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دینا تیرا کام ہے، اور المرأۃ الصالحہ بنانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر یہ انتخاب ہو جائے تو یہ عورت اور مرأۃ الصالحہ ہے، اور پھر اس کی خصوصیات بیان کی، کون سی؟ کہ جس میں ہے کہ اذا نظر الیہ سرتہ، جب خاوند اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو خوش کر دے، یا خاوند دیکھتے ہی خوش ہو جائے۔ آج کل یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت کم اور بہت پیچیدہ ہو گئی ہیں۔ عورت کا یہ حسن تھا، اور عورت کو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن عورت آج اس سے بھاگتی نظر آتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت کا خاوند روزی کمانے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے، رات کا راشن لینے کے لیے باہر جاتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، شہر سے باہر جاتا ہے، اپنے گاؤں سے باہر جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ملک سے باہر جاتا ہے، تو عورت کی ذمہ داری ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اپنی ذات کی بھی حفاظت کرنی ہے اور خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کی حفاظت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے کہ جس کلمے کے ذریعے تیرے خاوند نے تجھ کو لیا ہے، اس کلمے کی لاج رکھنی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے ذریعے ایک وہ چیز جس کو ہاتھ لگانا بالکل منع تھا، اور اگر نہ چاہتے ہوئے اگر تو اس سے یہ کام ہو جاتا، قتل ہونے پہ منصوبے ہو جاتے، اور کیا کچھ تجھے نہ کہا جاتا، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے جس کے ذریعے اب تو اچھی نگاہوں میں دکھایا جانے لگا ہے، اور لوگ تجھے اچھا انسان کہنے لگا ہے۔ حالانکہ یہی عورت، یہی خاوند اگر نکاح سے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جب کلمے کے ذریعے تو نے اس کو حاصل کیا ہے تو پھر اس کی لاج رکھنی۔ لاج کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ خیرات نہیں دینا، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے مال سے اس کے بچوں کی پرورش نہیں کرنی، اس کے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ خاوند سے پوچھ کر کے تو صدقہ خیرات بھی کر سکتی ہے۔ اور دیکھیں کہ خاوند کا کتنا بڑا حق ہے اپنی بیوی پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خاوند اس کو مال دے دیتا ہے، یہ تیرا ہے، میرے بچوں پہ صرف کر، جہاں صرف کرنا ہے کریں۔ اگر اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کر دیتی ہے، اسے نصف ثواب ہوتا ہے، آدھا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ خاوند سے پوچھ کے صدقہ کرتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مکمل ثواب ملے گا۔ کتنا حق ہے خاوند کا۔ اور میرے بھائیوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب بیوی انسان سے اجازت لیتی ہے، حالانکہ انسان آگے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے اجازت ہے، آپ جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن جب وہ بیوی اپنے خاوند سے اجازت مانگتی ہے تو خاوند کتنا بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہے اور میری عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت میں دوسری خصوصیت کیا ہو کہ اپنے مال کی بھی حفاظت کرے، خاوند کے مال کی بھی، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور خاوند کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امرها اطاعته، جب اسے کسی چیز کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ یہ یاد رکھنا، یہ اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ مخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، ساری دنیا آ جاتی ہے۔ سمپل سا قانون بنا دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد پھر والدین کی اطاعت ہے، خاوند کی اطاعت ہے، اور لوگوں کی اطاعت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صالح عورت میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جب اس کا خاوند شرعی نقطہ لحاظ سے اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ آج سب سے بڑے بیوی اور خاوند کے جھگڑے کے درمیان بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے، خاوند بیوی کی بات ماننے کو تیار نہیں اور بیوی خاوند کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی اپنی منوانے کے لیے تیار ہے اور خاوند اپنی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باہمی مشاورت ہونا چاہیے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترجیح خاوند کو ہے، اور ساتھ آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے نہ کہ عورت مردوں پر حاکم ہے۔ اسی لیے عورت کو چاہیے کہ آپ میرے ساتھ مشورہ ضرور کریں لیکن فیصلہ آپ کا ہوگا، جو آپ فیصلہ کریں مجھے منظور ہے، اور اس وجہ سے بھی فیصلہ مرد کا چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی ایک مرد میں عقل ہوتی ہے اتنی دو عورتوں میں عقل ہوتی ہے۔ عقل کے لحاظ سے مردوں سے یہ کم ہوتی ہیں، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد حاکم ہیں عورتوں پر، اور فیصلہ بھی مردوں کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ولی مقرر کیا تو وہ بھی مردوں میں سے کیا، چاہے ماں زندہ ہے لیکن اس بھائی نہیں، اس کا خاوند نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، اگر وہ ہیں وہ بن سکتے ہیں، لیکن ماں سکی جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتی۔ دوسرے نمبر پر کون سے ایسے نکاح ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن قام فی لیلۃ فیصلی وایقظ اہلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس جوڑے پہ رحم فرمائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس جوڑے کے بارے میں، اس مرد اور بیوی کے بارے میں جو مرد رات کو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے، تہجد کا وقت ہوا ہے، آپ اٹھیں اور ہم اکٹھے اللہ رب العالمین کو مناتے ہیں۔ اور اگر مرد نہیں اٹھتا، عورت اٹھتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت اپنے خاوند کو جگاتی ہے، بیدار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو منائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہترین جوڑا ہے اور ان پر اللہ رب العالمین رحم فرماتے ہیں۔ دوسری، اگر خاوند بیدار نہیں ہوتا یا خاوند جگا رہا ہے، بیوی بیدار نہیں ہوتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیار سے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی چھڑکے تاکہ وہ بیدار ہو جائے، اور آگے سے غصہ نہیں کرنا بلکہ یہ کہنا ہے آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے نیکی کے لیے جگا دیا ہے، نیکی کے لیے بیدار کر دیا ہے، اور پھر اٹھ کر کے تہجد ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہترین نکاح ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی۔ تیسرے نمبر پر کون سے رشتے ہیں، کون سا جوڑا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے؟ یہ ذرا قابل غور بات ہے، اس پر لوگ بہت کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما احق اکرم بہ المرأۃ ابنتہ
او اختہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں باپ کے بعد اگر تمہاری محبت کے، تمہاری مودت کے، ہمدردی کے سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ہے جس نے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دی ہے، یعنی کہ آپ کا سسر، یا وہ بھائی جس نے اپنی بہن دی ہے، اس کی سب سے زیادہ قدر کرنی ہے۔ آج یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کم نظر آتی ہے۔ سسرال والے عزت کرتے ہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے، اور پھر یہ عزت نہیں کرتا، اور پھر یہ لفظ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو میں یہاں پر کہنا نہیں چاہتا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیٹی دے دیتا ہے، جو بہن دے دیتا ہے، اس کی سب سے زیادہ قدر کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر دیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ چلتے ہیں کہ یار اس نے بیٹی دے دی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے یہ باتیں اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بیان کیا کرتے تھے تاکہ اچھا معاشرہ تشکیل پائے اور لوگ اس کی عزت کریں جس نے بیٹی دی ہے یا جس نے بہن دی ہے۔ تو اس لیے ایسے نکاح میں بھی اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، جس میں بندہ اپنے سسر کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، یا اپنے سالے کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ اب کون سا ایسا نکاح ہے جس میں یہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ نکاح کیا ہے، آپ نے کہا تھا، قرآن کی آیت ہے لم یکون فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ فقیر ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے فوائد بیان ہوئے تھے، وہ غریب بھی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی ہے، بے سکونی ہے، چین کوئی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کہ نکاح میں برکتیں ہیں، یہ تو برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں آ چکی ہیں جس کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتیں گھر میں نہیں رہتی۔ سب سے پہلی چیز تصویر کشی ہے۔ شادی کے موقع پر تصویر بنانا کون سی ضروری ہے؟ اور پھر مووی بنانے والا جس کے پاس کیمرہ موجود ہے وہ محرم بھی نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور پھر وہ تصویر نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نکاح میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، اللہ کے قانون کی دجیاں اڑائی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، ایسے نکاح میں اللہ رب العالمین اپنی برکتیں اٹھا لیتا۔ جس میں تصویر کشی کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مصور فی النار یجعل له بکل صورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصویریں بنانے والا یہ آدمی جہنمی ہے، اور ہر تصویر کے بدلے اسے جہنم میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت ترین جہنم میں جن لوگوں کو عذاب ہونا ہے وہ مصور، تصویر کھینچنے والوں کو ہوگا۔ اب اس میں بھی بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا یہ کیمرے کی اور موبائل کی تصویر جائز ہے یا پھر ہر ایک ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، علماء نے بڑے محتاط انداز کے ساتھ اس چیز کی صرف اجازت دی ہے، اور بڑی حدیثوں کو چھان بین کر کے اس فیصلے تک پہنچے ہیں کہ اگر اس مووی کے ذریعے، فوٹیج نہیں، تصویر نہیں، مووی کے ذریعے
اگر اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، دین کی ہو رہی ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ وہ کیمرے کی ہو، ہاتھ کی بنائی ہو، موبائل کی ہو، جس ذریعے سے بھی تصویر کشی کی جائے، مووی بنائی جائے، علماء نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ اب شادیوں پر جو تصویریں کھینچی جاتی ہیں یا مووی بنائی جاتی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ کہ یادیں باقی رہیں۔ اپنی یادیں تو تم باقی رکھتے ہو، اللہ کی یاد کہاں جائے گی؟ اللہ کے رسول کی یاد کہاں جائے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی یاد باقی رکھنا چاہتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے، اور پھر فرمایا ان الذین یصنعون ہذہ المصورہ، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ آئیں گے، اللہ رب العالمین کہیں گے فَيُقَالُ لَهُمْ، انہیں کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جو تصویریں بنائی ہیں یہ لیں اور اس میں روح پھونکیں، ان کو زندہ کریں، ان کو ایک انسان کی شکل میں بنائیں، اگر بنا سکتے ہو۔ وہ انسان اس سے عاجز آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو کھینچ کر کے، گھسیٹ کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اب یہ تو معاملہ ہوا کہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں، اب جو تصویریں نہیں بناتے، گھروں میں لٹکا دیتے ہیں، فریم کے اندر اس کو لگوا کر کے لٹکا دیتے ہیں یا کہیں اور رکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ کلب و تماثیل، جس گھر کتا ہو اس میں بھی فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں تصویر ہو اس میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ان کرامک ھذا امیتی ان کرامک ھذا، تصویریں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف منقش چادر تھی جس میں داری دار لینے تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس پردے کو ہٹا دیجئے، یہ مسلسل میری نماز میں آڑے آتا رہا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ نماز شروع کر لیتے ہیں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی یاد آ ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس کو ہٹا دیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں، اگر انسان نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ان یادوں کو بھلائیں، اللہ رب العالمین کی وہ یاد رکھیں، قیامت کی یاد رکھیں، حشر و نشر کو یاد رکھیں کہ جب ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اور آج پینٹیں شرٹیں ایسی نکل گئی ہیں اور ایسی بنیانیں نکلی ہیں کہ جن پر بڑاوے بنے ہوتے ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بچیں اس چیز سے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سادہ چیز لے لیں۔ کیا وہ گرمی نے سردی سے روکے گی؟ نہیں روکے گی، سب کچھ ہوگا، وہ خوبصورت بھی لگے گی۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت نہیں لگتی وہ ہمیں کیسی خوبصورت لگ جائے گی؟ ہمیشہ اس چیز کو اپنائیں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اور اس سے منہ پھیر لیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر لباس ہے۔ آج ہمارے ہی معاشرے کی عورتیں، وہ ہمارے ہی بہنیں ہیں، وہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں، جو لباس پہنتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود انہوں نے لباس نہیں پہنا ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نساء عاریات ممیلات، ایک وقت آئے گا عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی برہنہ ہوں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ لباس پہنیں گی اور پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
یا تو وہ اتنا باریک لباس ہوگا اس سے جسم نظر آئے گا تو یہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی، یا پھر اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی کہ ان کے اعضاء نظر آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کے بھی برہنہ ہیں۔ عورت کا معنی ہی چھپانا تھا، عورت کا معنی ہی پردہ تھا، لیکن بے پردگی عام ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مفقود ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اپنی عورتوں کو پردہ کرواؤ، کیونکہ میں نے اپنی بیویوں کو پردہ کروایا اور اس کا حکم مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوییں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے خطاب کرتی ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ وہ عورتیں جو ساری کائنات کی مائیں ہیں، اور وہ صحابہ جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان سے کیا جا رہا ہے؟ آپ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا ہے، اور آج ہم نے کیا کہا؟ پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تو اس چیز کا علم نہ ہو سکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو بھی اس چیز کا علم نہ ہو سکا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا کہ عورتیں پردہ کریں۔ کس طرح ہم شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اپنے الفاظوں پہ غور کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کلمات کہہ رہے ہیں۔ اگر دل ہی کا پردہ تھا تو ازواج مطہرات کیوں پردہ کرتی تھی؟ اگر دل کا پردہ تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عورتیں کیوں پردہ کیا کرتی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہی تھی، وہ سارا واقعہ جس میں ابو سفیان کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا جب دیکھا تو فوراً پردہ کر لیا۔ آج جب یہ چیز مفقود ہو گئی تو بہت سارے گناہوں نے جنم لے لیا، بہت سارے گناہوں نے جنم لے لیا۔ آپ سمجھتے ہیں، اچھا خاصا سمجھتے ہیں کہ کتنے بڑے گناہ ہیں بے پردگی کی وجہ سے آج جو عام ہو چکے ہیں۔ اگر یہ پردہ ہوتا تو یہ اتنے گناہ عام نہ ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو پردہ کروائیں، یہی نکاح برکت والے ہیں۔ اگر بے پردگی ہوگی تو نکاح کی برکات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے نکاح کی برکات جو ختم ہو جاتی ہیں وہ ہے اختلاط، خلوط نظام، مرد عورتیں اکٹھی۔ آج ہمارا تعلیمی نظام بالکل زیرو ہو چکا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بنیادی وجہ یہ خلاطی نظام ہے۔ بچیاں اکٹھی پڑھتی ہیں، یہ کون سی تعلیم ہے؟ اور کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس تعلیم کا علم نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے رسول حالانکہ وہ جمعہ بھی پڑھتی تھیں، اس کے علاوہ اور بھی جو درس ہوتے تھے وہ سنتی تھیں۔ کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک دن مقرر کریں جس میں صرف ہم عورتیں آئیں، مرد نہ آئیں، جس میں ہم صرف عورتیں آئیں، مرد نہ آئیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا مردوں کی اس وقت جب یہ گیلری کا نظام نہیں تھا، عورتیں، مرد آگے ہوتے تھے، عورتیں پیچھے ہوا کرتی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں صحابہ بھی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ازواج مطہرات بھی نماز پڑھنے آ رہی ہیں، صحابہ کی عورتیں بھی نماز پڑھنے آ رہی ہیں، جو کائنات کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، جو کائنات کے سب سے بہترین مرد ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ دونوں نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صفیں مردوں کی سب سے پہلی صفیں ہیں، اور بہترین عورتوں کی صفیں سب سے آخری صفیں ہیں، اور بری ترین مردوں کی صفیں آخری صفیں ہیں، اور بہترین خراب بری صفیں عورتوں کی پہلی صفیں۔ نماز پڑھنے آ رہی ہیں، وجہ پوچھی، کہا
جو مرد پچھلی صف میں ہوں گے اور وہ عورتیں جو سب سے آگے ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے بری صفیں ہیں۔ آج ہم تعلیم حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں حاصل ہو سکتی؟ اس تعلیم پہ لعنت کریں جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی دھجیاں اڑاتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ماننے نہیں دیتی۔ وہ تعلیم نہیں، وہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے آج نہ جانے کتنے گناہ جنم لے رہے ہیں۔ ہمارے شیخ، اس کی ایک پروفیسر سے بات ہوئی کہ آپ پروفیسر ہیں، آپ بچوں کو اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ بچوں کو سمجھائیں کہ یار یہ جو گناہ آپ کر رہے ہیں یہ نہ کیا کریں۔ کہا میں نے سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ بچے جن کے انگ انگ میں یہ گناہ بیٹھ گیا ہے وہ کہاں میری بات کو سنیں گے؟ میں نے درس مکمل کیا، میرے پاس آیا، کہنے لگا پروفیسر صاحب آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ نکاح کریں، فلاں کریں، فلاں کریں۔ جب ایک برگر اور بوتل پہ کام چلتا ہو پھر نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی ہیں، مسلمانوں کی باتیں ہیں، کافروں کی نہیں، یہودی نصارہ کی نہیں ہیں۔ مسلمان یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے، اختلاط ہے، مرد عورتیں اکٹھی۔ یہ کون سی تعلیمی نظام ہے جس میں مرد اور عورتیں اکٹھی تعلیم حاصل کریں؟ مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ مردوں کا نصاب الگ ہونا چاہیے، عورتوں کا نصاب الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا نظام بھی الگ الگ بنایا۔ عورت کی نماز نہیں ہوتی جب اس کے سر پہ کپڑا نہ ہو، عورت کی